ہر روز کم از کم ایک کسی نماز کا کوئی ایک سجدہ ایسا ضرور رکھیں جو آپ کو تھکا دے, یعنی سجدے میں جائیں اور واپس نہ آئیں, اور بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں دعائیں مانگتے رہیں. اور دیکھیں ویسے تو مسنون یہ کہ آپ عربی میں دعا مانگیں, ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں وہ آپ مانگیں, جتنی زیادہ آتی ہیں اتنی اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ نہیں بھی آتی تو انسان اردو میں بھی مانگ سکتا ہے, اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ نا جب آپ وہ ایک سجدہ ایکسپیرینس کریں گے نا, یقین کریں کہ وہ سجدہ آپ کو رلا دے گا. آپ جب اتنے لمبے, کیونکہ دیکھیں نا سب سے قریب ترین جب انسان بندے یعنی اللہ کے قریب ہوتا ہے نا وہ سجدے کے حالت میں, اور وہ بھی رات کے آخری حصے میں اگر ہو جائے. یعنی آپ سوچیں کہ سحری کا ٹائم ہے نا, سحری سے کوئی تقریباً مطلب جس ٹائم پہ آپ سحری کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ 3:30 بجے لیٹ سپوز سحری کا انتظام شروع کرتے ہیں, 3 بجے آپ شروع کرتے ہیں اور آپ 2 رکعت ہی پڑھنے چلیں اور آپ اس میں ایسا لمبا سجدہ کریں کہ وہ آپ کو رلا دے, پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ ایمان کی حلاوت, کیونکہ اس سے زیادہ قریب کوئی وقت نہیں ہو سکتا, کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی جہاں پہ آپ اللہ سے قریب ہیں. اور اتنے جب اللہ کے آپ قریب آ چکے ہیں پھر مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ ایسا تیر ہے جو اپنا نشانہ مس نہیں کرتا کبھی. تو آپ اپنا یعنی جو بھی آپ نے چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی, تو میں نے کہا تھا نا کہ وہ پہلے سے آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اللہ سے یہ چیز مانگنی ہے آج. اور دیکھیں جب مانگنا اللہ سے مانگا جاتا ہے نا تو پھر آپ ڈنکے کی چوٹ پہ مانگ کریں, یعنی زیادہ مسکین بننے کی ضرورت نہیں انسان کو کہ یا اللہ پتہ نہیں تو نے دینا تو دے دے, ورنہ کوئی بات نہیں میں گزارا کر ہی لوں گا. اس طرح دعا نہیں مانگی جاتی. آپ کہتے ہو یا اللہ تو کائنات کا مالک و خالق ہے, یا اللہ مجھے عطا فرما دے. ویسے بھی جیسے آپ اللہ کے گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے. لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ہی کبھی کبھار نا دعاؤں میں بھی بہت مسکین بن جاتے ہیں, یعنی دعا مانگتے ہوئے بھی نا یا اللہ چلیں تو نے دینا تو دے دے, ورنہ کوئی نہیں, خیر ہے دیکھ لیں گے, آپ گزارا تو کر ہی لیں گے. کتنے فضائل اکٹھے ہو رہے ہیں صاحب. اگر رات کو انسان مطلب ایک تو رمضان, دوسرا تہجد کا ٹائم, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لائے ہیں اور منادی کریں کوئی ہے دعا کرنے والا میں دعا قبول کروں. تیسری چیز کہ وہ نماز میں ہے, نماز ایک اٹ سیلف عبادت ہے. چوتھی چیز کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء. اور دیکھیں اللہ کے کیا فرمایا کہ انسان سب سے قریب رب کے ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے, تو کیا کرے, مطلب کیا کرے اسے بتا بھی اکثر دعا, دعا کثرت سے کرو, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے سجدوں میں اضافہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا اس سے اور بہتر کیا ذریعہ ہوگا کہ آپ سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی سے بھی قریب ہونے کا. جو صحابی نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے قریب ہونا ہے, تو انہوں نے کہا تھا فاعینی علی ذلک بکثرۃ السجود, تو میری مدد کرو اپنی دعا قبول ہونے میں بکثرت السجود. یار if we go back to those people جن کی نمازیں سب سے پرفیکٹ تھیں, تو وہ تو لگتا ہے کہ ریئلسٹک نمازیں نہیں تھی ویسے آنیسٹلی. مجھے وہ صحابی کا نام یاد نہیں ہے کہ جن کو پہرے پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور وہ تلاوت کر رہے ہیں رات کو اور تیر آ کے لگا ان کو پتہ ہی نہیں چلا. کین وی امیجن دس. وہ تو صحابی تھے نا, امام بخاری رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو نا کچھ تکلیف ہوئی اور ہوتی رہی کچھ عرصے میں بعد, اور انہوں نے نماز نہیں چھوڑی, نماز آرام سے پڑھی اور کہا کہ میرے پیچھے اپنا کپڑا اٹھایا, دیکھو کون ہے کیا ہے, تو اٹ واز اسکارپین. اللہ اکبر. آپ نے چھوڑا کیوں نہیں؟ کہتے میں سورت کے بیچ میں تھا اور مجھے اتنی لذت آ رہی تھی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں چھوڑوں. اور ہمیں مسلح پہ چونٹی اگر نظر آ رہی ہو تو وہ ہم اسے دیکھتے ہیں نظر آ رہی ہوتی ہے رائٹ جا رہے ہیں, اچھا وہاں سے لیفٹ ہو گئی, دیکھو کوئی کاکروچ کبھی آ جائے تو سارا خوشبو ہمارا نکل جائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.